ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تھوڑا جہاں اور اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آئیے میں نے صاحبزادہ والا شان کے حوالے مائک کرنا ہے کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ دنیا خطابت کا خوبصورت حوالہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مذہبی سکالر حضور قبلہ عالم عالم بعمل صاحبزادہ محمد اویس نقشبندی مجددی یعقوبی، میں التماس گزار ہوں آپ تشریف لے آئیں آقا کریم علیہ السلام کے اس سجے سجائے دربار میں، اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب کو معطر اور منور فرمانے کا شرف حاصل فرمائیں۔ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں عقیدت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حسینیہ شریف، آستانہ عالیہ حیبت پور شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ، کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ، کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود، دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ، تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یہ پیچھے جو آواز ہے اس کو بالکل سادہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیۃ و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر شریعت، آشنائے حقیقت، حضور منبع رشد و ہدایت، جانشین مختوم ملت، حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب، مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستانہ عالیہ حیبت پور شریف، اور نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، راہبر حضرت صاحبزادہ پیر احمد یار صاحب نقشبندی مجددی، اور نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام و سامعات، حاضرین و ناظرین، نقیب محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ مرکزی سالانہ عرس مبارک نہایت محترم صوفی باصفا فناف الشیخ والرسول جناب صوفی غلام حسین نقشبندی مجددی
مصطفیٰ یعقوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یاد میں یہاں پہ انعقاد پذیر ہے، جہاں میں اور آپ سب جو ہیں وہ حصول برکت کے لیے اور حصول نگاہ الفت کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے آنے والے احباب کو خدا ایک ایک قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ وہ صالحین اور یہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں کہ جن کی مجلس میں چند لمحہ بیٹھ جانے سے اللہ زندگی کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان کی بخشش و مغفرت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ان اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بھی بیٹھ جائے۔ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سواد صحبت مرداں دی بہت چنگی، مرد برے نو نیک بناو دینے، مرد رب دینے جو ولی اللہ، تیر نکلے نو واپس لے آون دینے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نظر کیمیا جنہ نو رب بخشی، او تے موئے نو زندہ کر دکھاون دینے، قدم چم یعقوب اللہ والیاں دے، پھر چور نو کتب بناون دینے۔ یہ خدا کے مقرب بندے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ذات ذی وقار ان اللہ والوں نے اپنے چاہنے والوں کو جو سب سے بڑا درس دیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کے حوالہ سے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ روشنی اس کو موجودن کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا تعلق سورۃ الاحزاب کے ساتھ ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جسے اس بات کا کامل یقین ہے کہ میں نے قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ کثرت کے ساتھ اپنے مالک کا ذکر بھی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے سے انسان کو خدا کا جو قرب ہے اس کا حصول ہو جاتا ہے۔ آج اب دیکھیں کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا زندگی کا ہر عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم تو اس انسان کو اللہ کا ولی بھی تصور نہیں کرتے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے منافی عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کا بندہ اور خدا کا مقرب وہ ہوتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرتا ہوا دکھائی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک اے میرے صحابہ، لوگ مجھ سے اتنی شدید محبت کریں گے کہ ان کا جی چاہے گا کہ ہم سے ہمارا مال چھن جائے، حتیٰ کہ ہماری اولاد بھی چھن جائے، لیکن کاش ایک مرتبہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ دل ویچاں میں جگر ویچاں جے محمد پیارا آ جاوے، دل ویچاں میں جگر ویچاں جے محمد پیارا آ جاوے، نی میں اپنا سارا گھر ویچاں جے محمد پیارا آ جاوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر چیز کو جو ہے وہ انسان قربان کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ ڈھالنے کی اشد ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ایک جو اس کا وہ باب ہے وہ عفو و درگزر کا بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں کہ حضور بتایا جائے
ایک شخص جو ہے وہ اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کر دیا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کم از کم 70 مرتبہ تو اپنے غلام کی غلطی کو معاف کر دیا جائے. حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کائنات کے والی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کو بھی مجھے جھڑکا نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے شفقت سے پیش آتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ محبت اور مروت کے ساتھ پیش آتے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرہ کے اندر تشریف لائے اور آ کر کے مجھ سے کہا کہ عائشہ مجھے نہ پانی کی پیاس ہے اور میرے سامنے پانی پیش کیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے پانی پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشرب الماء یا عائشہ اس میں سے آپ بھی پانی نوش فرماؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس میں سے آدھا پانی نوش فرما لیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی میں نے نوش کیا تو میرے آقا ارشاد فرماتی ہیں کہ اب یہ پیالہ جو ہے عائشہ یہ میرے ہاتھ میں دے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ پیالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دے دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسرا سوال یہ کیا عائشہ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کہاں پہ اپنے ہونٹوں کو رکھا تھا جہاں پہ آپ نے اس پیالے میں سے پانی پیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اشارہ کیا حضور میں نے پانی یہاں سے پیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا جو پہلے حضور نے کبھی نہیں کیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام سے پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پانی پیا تھا. اور یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درس دیا ہے کہ کائنات کے لوگوں جہاں مسواک پھیرنا میری سنت ہے اپنے گھر والوں سے پیار کرنا بھی میری سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اپنے گھر والوں سے حسن سلوک سے پیش آیا کریں, ان کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ ترش رویہ اختیار نہ کیا کریں. انسان اپنے گھر کے ماحول سے پہچانا جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ میں اپنے گھر کے اندر کیسا ہوں, لیکن انسان کا ایک اندر کا بھی انسان ہے, وہ کبھی کبھی نا انسان کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ انسان تو ایسا عمل کیوں کرتا ہے. بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ریاکاری ہوتی ہے, دکھاوا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. رب کی بارگاہ میں ماں سوائے اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں ریاکاری کا خدشہ بھی پیدا ہو جائے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو ہوں گے تو نمازی, لیکن میرا آقا فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے شرک خفی کی بو آتی ہے. جو انسان اس نیت کے لیے اپنی نماز کو لمبا کر دے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے, یہ بہت بڑا تہجد گزار ہے, بہت شب زندہ دار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آج میں لاکھوں آپ کے سامنے جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتا رہوں, لیکن اگر اس کے اوپر میں خود عامل اندر سے نہیں ہوں تو آپ کے سامنے میری گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کبھی آپ غور کیا کریں کہ ہمارے بہت سے عمل صرف ظاہر تک رہ چکے ہیں, وہ ہمارے باطن کی طرف ان کا نزول ہی نہیں ہوتا, اترتے ہی نہیں ہیں. حضرت ذی وقار صرف باتیں جو ہیں وہ فقط یوں ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہر تو خوبصورت لگتا ہے لیکن وہ باطن کے اندر اترتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا کہنا جو ہوتا ہے وہ صرف شاراخ سے اوپر ہوتا ہے. تو کبھی کبھی سوچا کریں کہ شاید یہ باتیں ہمارے دل کے اندر بھی جگہ ان کو مل جائے. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ اخلاص جو ہے اس کا بڑا مقام ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو خالص عمل کرنے والا ہے وہ رب کی بارگاہ میں بڑا اس کا مقام اونچا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک اس شخص کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جو دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑا اچھا قرآن بھی پڑھنے والا تھا, جس کا گلا بڑا خوبصورت تھا, جس کی آواز بڑی اچھی تھی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بھی کہے گا کہ مالک مجھے بھی میرا صلہ دیا جائے, لیکن خدا تو علام الغیوب ذات ہے. وہ فرمائے گا میرے بندے کیا تیری طلب یہ نہیں تھی کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے, اس کا گلا بہت اعلیٰ ہے, اس کی آواز کے اندر کتنا حسن ہے اور اس کی خوبصورتی کتنے عروج پہ ہے. تو بندہ عرض کرے گا مالک میری تمنا تو یہی تھی. تو خدا فرمائے گا اب میری بارگاہ میں پھر صلہ کیا طلب کرتا ہے, اسی بندے کی تلاش کر. حضرت ذی وقار تو میرے حضور قبلہ عالم نے بات کی تو آپ فرماتے ہیں ریاکاری نہ کرنا سے ریاکاری نہیں اچھی, ریاکاری نہ کرنا سے ریاکاری نہیں اچھی,
نماز عشق بن کامل نہیں تیرا عمل کوئی. اللہ کی بارگاہ میں انسان کا وہ عمل قبول ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ فقط اخلاص جو ہے وہ پایا جاتا ہے. خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ تھی جس کا نام زبیدہ تھا. اس نے ایک نہر جو ہے میدان عرفات کے اندر کھدوائی، اور وہ کھدوانے کے بعد جب اس کا وصال ہوتا ہے تو وہ ایک شخص کو خواب میں ملتی ہے. اس نے کہا کہ اے ہماری ملکہ، تمہارا تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا اونچا مقام ہوگا، خدا نے تو تجھے بخش دیا ہوگا. تو پوچھا وہ کس وجہ سے؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے نہر جو کھدوائی تھی. فرمایا کہ یہ تو بخشش ان کی ہوتی کہ جنہوں نے اس کے اندر محنت اور مزدوری کی تھی. تو فرمایا کہ اے زبیدہ تمہاری بخشش کیسے ہوئی؟ فرمایا میری بخشش اس طرح ہوئی کہ اس نہر کے پاس سے ایک دن ایک پیاسا بندہ گزر رہا تھا. اس نے گزرتے وقت اس میں سے ایک پانی کا گھونٹ پی کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے عرض کی تھی، مالک جس نے بھی اس کو بنایا ہے فقط تیری رضا کی خاطر اس کو تیار کیا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دے. زبیدہ فرماتی ہیں کہ بس ان کے ان کلموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ زبیدہ تیری بخشش ہو چکی ہے. تو ذات ذی وقار اعمال کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. حضور سرور کونین علیہ تحیۃ والثناء آپ کی بارگاہ میں نا ایک دن آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوتی ہیں. کبھی کبھی بھائی ہونے کے ناطے سوچا کریں کہ کیا میرے گھر کے اندر میری بہن بھی پلٹ کے آتی ہے کہ نہیں. اگر نہیں تو کبھی ان کو منانے کی کوشش کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے بڑے راضی رہتے ہیں. حضور بڑا خوش ہوتے ہیں اس انسان کے ساتھ جو روٹھے ہوئے دلوں کو ملا دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ آپس میں ناراض ہو جاتا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کیا کریں، نفرت ختم ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روٹھے ہوئے دو دلوں کو آپس میں ملاتا ہے اللہ قیامت کے دن بلا حساب و کتاب اس کو جنت کا راہی بنا دے گا. جو انسان کسی روٹھے ہوئے دل کو آپس میں ملا دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کبھی کبھی نا صدقہ خیرات بھی کیا کرو. عرض کی حضور ہم کرتے تو ہیں. کچھ غریب صحابہ نے عرض کی حضور ہمارے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر سکیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے. میرا آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص صبح اٹھتا ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے جس اپنے بھائی کو دیکھے، میرا آقا فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر آئے، اس کا چہرہ جب ہنستا ہوا دکھائی دے گا اللہ اس انسان کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. جو انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے. تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ کبھی بہنیں روٹھ جائیں نا تو ان کو منانے کی کوشش کریں. بھائی اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں. آج ہم ساری رات محافل میلاد سنتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس محافل میلاد کو اپنے اندر بھی داخل ہونے دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان کو بڑا پسند کیا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن حضرت شیمہ جب جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے قدموں کے نیچے اپنی مبارک کملی بچھا دی. حضور کے صاحب عرض کرتے ہیں حضور آج سے پہلے آپ نے کسی بڑھیا خاتون کا اتنا استقبال تو نہیں کیا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آج میرے گھر کے اندر میری بہن آئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیمہ سے پوچھا بہن مجھے پہچانا بھی ہے کہ نہیں؟ عرض کی کہ حضور میں نے آپ کو پہچانا ہے. فرمایا کہ تمہارے پاس کون سی؟ یہ سیرت النبی کی کتاب میں موجود ہے، سید سلیمان ندوی اس کو نقل فرماتے ہیں. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بہن تمہارے پاس کون سی اس بات کی گارنٹی ہے کہ تو میری بہن لگتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت شیمہ نے اپنے بازو کو یوں کیا. عرض کی حضور بچپن کا زمانہ تھا، آپ نے بچپن کے اندر مجھے بازو کے اوپر کاٹا تھا، وہ نشان آج بھی میں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچانا. فرمایا ہاں تو ہی میری بہن لگتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہن پہنچتی ہے، حضور اس کا استقبال کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رضائی ماں پہنچتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قدموں کے نیچے اپنی کملی بچھاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور بوڑھی ہونے کے باوجود اس کی اس بات کے اوپر اصرار کرتی رہتی ہے کہ دین اسلام چھوڑ دو. عرض کی حضور میں اسلام کو تو ترک کرنے والا نہیں ہوں.
عرض کی حضور میں اس سے اتنا تنگ آ چکا ہوں، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی جان لے لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا دین اس بات کا اجازت نہیں دیتا۔ ایک دن صحابی تنگ آ کر کے اس خاتون کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے ایک پہاڑی کی جانب جاتے ہیں اور پہاڑ کے اوپر رکھ کر کے سوچتے ہیں کہ میں حضور سے اجازت تو لے لوں، کہیں میرا آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، آ کر کے عرض کی کہ حضور ماں کو نہ پہاڑی پہ چھوڑ آیا ہوں، اجازت ہو تو اس کو دھکا دے دوں؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگوں کی جانیں لینے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ان کو رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا پلٹ کر اس ماں کو واپس لے کر آؤ اور اس کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف اگر تجھے جو ہے وہ لے کر کے جاتی ہے تو اس کی بات کو نہ مانا جائے، ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو اس کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اب اس خاتون کو، بڑھیا ماں کو اس نے پھر اپنے پیچھے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر رستے کے اندر جب جا رہے تھے تو ماں نے پوچھا بیٹا ارادہ کیوں بدل لیا ہے؟ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو فرمایا بیٹا اب بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے گھر نہ لے کر جاؤ۔ پوچھا امی کدھر لے کر جاؤں؟ فرمایا اب مجھے اس در کے اندر لے کے جاؤ نا جس نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جا کر کے رکھا اور عرض کی حضور اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں آج اس کی ماں بھی زندہ نہ ہوتی۔ حضور آپ آئے ہیں تو مجھے مقام ملا ہے، بہن کو مقام ملا ہے، اور اگر کسی بیوی کو مقام ملا ہے تو مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی دھول کے صدقے سے ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور جمیع حضور کے اصحاب وہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ حضور سرور کونین علیہ تحیۃ والثناء آپ نے فرمایا صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ عرض کی حضور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے تو مجھے تمہاری اس دنیا کے اندر سے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطر کو پسند کیا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو عطر اپنے کپڑوں کو لگایا کریں اور نیت فقط یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ کون سا عطر لگایا ہے، ہرگز یہ نیت نہ ہو، فقط نیت آپ کی یہ ہو کہ جمعہ کے دن عطر لگا کر کے مسجد میں جانا میرے مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کو تلاش کیا کریں۔ آج سے سال قبل جائیں تو دیکھیں آپ نے بڑے بڑے وہ بندے جو کہتے تھے نا کہ ہم نے کبھی ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے کبھی دھوئے نہیں ہیں، آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا ہاتھ دھوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کاش آج سے قبل حضور کی سنت کو سمجھ آتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو زندگی بسر کرنے کا لطف آئے گا۔ ہم نے اپنے چہروں کے اوپر یہ داڑھی کو سجایا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں حضرت یہ داڑھی کو کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب میں یہ نہیں دوں گا کہ میرے ابا جی کی داڑھی بھی تھی، میرے دادا جی حضور کی داڑھی بھی تھی۔ اس کا جواب میں فقط 2 لفظوں میں یہ دوں گا کہ میں نے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ کو اس لیے سجایا ہے کہ مدینے والے آقا نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرا آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد کان معی فی الجنہ۔ لوگوں جو میری سنت سے پیار کرتا ہے گویا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرے گا کل قیامت کے دن خدا اس کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما دے گا۔ یہ ان کو مت یہ سمجھا کریں کہ یہ عمل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کریں، اپنے کھانے سے قبل جو ہے تسمیہ پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ عمل ہے جن کے کرنے سے آپ کی جو ہے وہ روح کو بھی تازگی ملتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی آپ پہ راضی ہوتی ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ مجھے اس دنیا کے اندر جو 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے کے اندر جب میں پہنچی تو فرمایا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آج عطر دانیوں کے ہم نے منہ کھول دیے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے ظاہری پردہ کرتے ہیں تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ یہاں سے اٹھا کر کے سیدھا کیا تھا۔ فرمایا کہ 7 دن تک میرے ہاتھوں سے حضور کے نور کی خوشبو پھوٹتی رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رستے سے گزرتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کبھی پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کدھر ہیں،
جس رستے سے خوشبو آتی ہمیں پتہ چل جاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے اوپر جلوہ کر رہے ہیں۔ تو ذات محترم حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر عرض کی حضور دوسری چیز کون سی ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک خاتون جو ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر کبھی اس حوالہ سے سوچا کریں کہ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن جب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے، کیا اس کے بالوں سے اس کی اوڑھنی اتری تو نہیں ہوتی؟ کیا اس کے بالوں کو کوئی غیر محرم تو نہیں دیکھتا؟ اگر ایسی بات ہے تو کبھی اس کو روک کر کے دیکھیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں حضور سارا ثواب تو مرد لے گئے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں دیکھ رہی ہوں کہ مرد جو ہے وہ جہاد میں شرکت کریں گے اور مقام اتنا اونچا مل گیا کہ جو مرد جو ہے جس کو مقام شہادت سے سرفراز کر دیا جائے گا اللہ اس کو اپنے دیدار سے مستفید کرے گا۔ عرض کی حضور اس سے بڑا اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، فرمایا عائشہ سنو تو صحیح، جو خاتون اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے اور اس کے بالوں کو کسی غیر محرم نے ایک نگاہ بھی نہ دیکھا ہو، فرمایا سنو عائشہ اس کا مقام اس شہید سے بھی اونچا اور افضل ہوتا ہے۔ جو خاتون جو ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں کالجز، یونیورسٹیز جہاں تک جانا چاہتی ہے چلی جائیں، لیکن کبھی ان کو اتنا تو کہا کریں کہ تیرے بالوں کی طرف غیر محرم کی نگاہ کیوں جاتی ہے؟ اگر یہ معاملہ ہے تو ان کو کبھی روکنے کی کوشش کریں۔ حضرت ذی وقار اگر آپ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطیع فبلسانہ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان کو برائی کی طرف دیکھتا ہے تو کم از کم اس انسان کے بارے میں یہ تو سوچے کہ یہ اپنی برائی کی طرف جا رہی ہے، میں اس کو دستے بازو سے روکوں گا۔ فرمایا اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو فبلسانہ، اپنی زبان سے روکو۔ فرمایا وإن لم یستطیع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ فبقلبہ، اپنے دل کے اندر برا جانو، وذالک اضعف من الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہوتا ہے۔ تو ذات ذی وقار اپنی بہن، اپنی بیٹی، کبھی آپ نے میرج ہالز کے اندر دیکھا ہوگا، شادی بیاہ کی تقریبات میں، وہاں پہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، ہم جیسے اور جو انسان جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے وہ تو وہاں پہ ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتے۔ تو ذات ذی وقار وہاں پہ میری بہنیں، میری بیٹیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، کم از کم ہمیں اس بات کے حوالہ سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے جس مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے مغرب کی تہذیب کو نہیں اپنانا تھا، ہم نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے نیک خاتون جو ہے وہ بڑی بلی لگتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی حضور تیسری چیز کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو پسند فرمایا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے حوالہ سے دیکھیں، کبھی کبھی ان بچوں کو صبح اٹھانے کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے لوگ وہ بھی موجود آتے ہیں، حضرت صاحب کی بارگاہ میں بھی آ کر کے عرض کرتے ہیں حضرت بچہ ساری رات موبائل کے اوپر لگا رہتا ہے لیکن صبح اٹھ کر نماز نہیں ادا کرتا۔ کبھی سوچا کریں حضرات میرا بیٹا، میری بیٹی اگر صبح کو اٹھ کر نماز نہیں پڑھتی تو کبھی غور کریں کہ معاملات کیسے ہوں گے۔ آپ باپ ہونے کے ناطے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تو باپ تھا، تو نے اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت کیوں نہ کی؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک طرف ایک شخص جو ہے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے، اس سے بہتر اور افضل یہ بات ہے کہ وہ اپنے بچے کی کوئی اچھی تربیت کر دے، اس کو سکھا دے بیٹا دین کیا ہوتا ہے، اسلام مذہب ہمیں کس بات کا درس اور تلقین کرتا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی امی جان نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ عرض کی کہ امی مجھے کیا ملے گا؟ کہا بیٹا جب تو نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر پسند ہے نا، اللہ تجھے شکر دے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر آپ نہ مسلح بچھانے کے سے قبل ان کی ماں اس کے نیچے شکر رکھ دیتی، آپ جب بھی مسلح اٹھاتے نیچے سے شکر نکلتی، آپ اس کو تناول کرتے خوش ہوتے اللہ تو نے مجھے شکر دی ہے، لیکن وہ رکھتی تو ماں تھی۔ یہ تربیت کا ماحول ہے۔
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت مقام کیسے ملا؟ فرمایا بس ماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ فرمایا اس ایک جملے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو اگر غوث پاک کی ماں تربیت کرے تو آج جو ہے وہ غوث پاک جیسی شخصیت جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے۔ تو ذات ذی وقار اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو یہ بچہ جو ہے یہ کامل ترین انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آج اگر چاہتے ہیں کہ یہ بچے سدھر جائیں، ہماری اولاد جو ہے وہ راہ راست کی طرف آ جائیں، تو انہوں کبھی رات کو بٹھا کر حضور کی باتیں سنایا کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت کی طرف ان کو لے کر کے آئیں۔ تو فرمایا کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی بات ہو رہی تھی، آپ نے جب مسلح اٹھانا نیچے سے پڑیا نکلتی تھی، ایک دن ماں بھول جاتی ہے کہ میں نے شکر رکھنی ہے۔ جب آپ نے مسلح اٹھایا تو ماں عرض کرتی ہے مالک اگر آج شکر نہ نکلی تو فرید کہیں نماز ہی ترک نہ کر دے۔ جب ماں نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے عرض کی تو بابا فرید الدین گنج شکر جب آپ اپنا مسلح اٹھاتے ہیں تو پہلے صرف ایک پڑیا ہوتی تھی، آج ساری شکر میں جگہ بدل دی گئی۔ حاطف سے اس خاتون نے عرض کی کہ مالک آج یہ ماں سوائے ایک پڑیا کے آج تو ساری جگہ ہی جو ہے وہ شکر میں بدل دی گئی۔ حاطف سے آواز آتی ہے میرے بندی پہلے نہ شکر تو رکھتی تھی، آج شکر ہم نے رکھی ہے۔ خالق اور مخلوق کی شکر رکھنے میں فرق تو نظر آتا ہی ہے نا۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، اگر وہ بچے والدین ان کو اس طریقے سے نماز کی طرف عادت ڈال سکتے ہیں تو آج ہم اپنے بچوں کو نمازی کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج یہ صاحب مزار کی طرف قدموں میں بیٹھ کر کے آنے والا کوئی بندہ جو ہے وہ شقی القلب نہ جائے، بلکہ ارادہ کر کے جائے کہ آج کے بعد کبھی میں نے نماز کو ترک نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی حضور اگر آپ کو 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور سب سے پہلی چیز یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے وہ میری نگاہیں ہوں اور ساری زندگی میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری خواہش کون سی ہے؟ عرض کی حضور دوسری خواہش یہ ہے کہ وَأَنفَقُ مَالِي عَلَىٰ قَدَمِ رسول اللہ، حضور میں اپنا مال آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیسری خواہش کون سی ہے؟ عرض کی حضور تیسری خواہش میری یہ ہے کہ وَإِبْنَتِي عَلَىٰ تحت رسول اللہ، حضور میں چاہتا ہوں کہ میری جو بیٹی ہے وہ آپ کے عقد مبارک میں آ جائے۔ میرا آقا فرماتے ہیں ابو بکر خدا تیری تین کی 3 خواہشات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کی تینوں خواہشات کو جو ہے وہ پورا کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی خواہشات جو ہیں دین اسلام کے عین تابع ہونی چاہیے۔ اگر حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ہماری خواہش نہیں ہے تو ہماری زندگی کا حقیقی مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ ہماری فلاح اور کامیابی ہو جائے تو اس کے لیے صرف اور صرف ہمارے پاس راستہ ایک ہی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سنن پر اپنے آپ کو کاربند رکھیں۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔